بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 92 سے لے کر 95 تک کا ترجمہ یہ ہے۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، کیا میری برادری تمہیں اللہ تعالی سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ تعالی کی ذات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے کام میں لگے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، تمہیں عن قریب پتہ چل جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آنے والا ہے۔ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالم لوگوں کو ایک چیخ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا وہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الا بعدا لمدین، مدین والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ کما بعدت ثمود، جیسا کہ قوم ثمود اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کا آخری حصہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم والے ان سے کہنے لگے، اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اس دور میں کیسی بات کر رہے ہیں؟ زمانے کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، کاروبار کو دیکھیں اور آپ کی باتوں کو دیکھیں تو ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کوئی کام کی بات کرو، یہ کن باتوں میں آپ پڑے ہوئے ہو؟ اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو ہم اپنے درمیان اور اپنے معاشرے میں سب سے ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں، بس اتنا ہے کہ آپ کی برادری کی وجہ سے ہم آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ختم کر دیتے۔ کیسی بےہودہ گفتگو وقت کے نبی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور قوم کا بات کرنے کا انداز دیکھیں، ان کے الفاظ دیکھیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جواب میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہر نبی نے استعمال کیا، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ یہ نہیں کہا اے اللہ کے دشمنوں، اے کافروں، اے جہنمیوں، نہیں، اے میری قوم۔ ہمدردی اور خیرخواہی اس سے ایسے صاف نمایاں نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، تمہیں میری برادری اللہ سے زیادہ عزیز ہے؟ تمہیں میرے خاندان کا اللہ سے زیادہ خیال ہے؟ اللہ کی بات کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں تمہاری برادری کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہے؟ تو کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ اللہ سے ڈرو۔ میری برادری کی کیا اوقات ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے بڑے بادشاہ ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر آج کے ماحول کے حساب سے دیکھا جائے تو آج کے زمانے کا مسلمانوں کا عمومی مجمع زبان سے تو یہ بات نہیں کہتا کہ ہمیں اپنی برادری اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے، مگر اپنے عمل سے یہی کر کے دکھا رہا ہے۔ اپنے عمل سے آج کے دور کے مسلمانوں کا عمومی مجمع یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمیں برادری کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔
شادی کا موقع آتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. برادری کو راضی کرنا زیادہ ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری نہیں ہے. برادری کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی، بڑی سادگی سے کہتے ہیں جی ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، پہلی شادی ہے، آخری شادی ہے، کیا کریں جی مجبوری ہے. تو یہ ہمارا عمل وہ ہے جو قوم شعیب کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو برادری کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ ہم نے برادری کو راضی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا. پھر اس طرح برادری کے ساتھ دو چیزیں ہم اور ملا لیں. اپنے زندگی کے معاملات میں دیکھیں تو صحیح، دوستوں کو راضی رکھنا زیادہ ضروری ہے، اللہ کو راضی رکھنا ضروری نہیں ہے. اپنے دوستوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 3، جس ماحول میں، جس ادارے میں جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، اللہ کو خوش رکھنا ضروری نہیں ہے. آج عملاً یہی ہو رہا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں جی اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے تو ہمارے عزیز ناراض ہو جائیں گے. تو اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی کی تو پرواہ ہے، اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنے دوستوں کی ناراضگی کا تو خیال ہے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں. تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے دنیا والے کسی سے راضی نہیں رہتے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے جو مخلوق کو راضی کرنے میں لگے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ایسا وقت آئے گا وہی مخلوق اسے برا بھلا کہہ رہی ہوگی. اور جو مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی زبان سے اس کی تعریف کروائیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، کوئی ذاتی کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی ناراض ہوتا ہے تو 100 دفعہ ہو جائے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو؟ اور پھر آگے بڑا خوبصورت جواب دیا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. تم اپنے کام میں لگے رہو، میں اپنے کام میں لگا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے گا کون کس گڑھے میں جا کے گرتا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملات ہے. آج ہمارے سامنے گفتگو آتی ہے، باتیں آتی ہیں، بس صحیح ہے سن لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ جو گفتگو ہمارے سامنے آ رہی ہے ہمارا عمل اس کے ساتھ کتنا مل رہا ہے، ہم اس کے مطابق کتنا عمل کر رہے ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اپنے کام میں لگے رہو. پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے اس ساری قوم کو ہلاک اور برباد کر ڈالا. کتنی زبردست طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی. جب ایک آواز تھوڑی سی شدت کے ساتھ کسی قوم پر آ جائے، آواز کی شدت بڑھ جائے تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کو کیسے برداشت کریں گے. یہی انسان جب اللہ کا عذاب اس پر آتا ہے، جب حالات آتے ہیں، پھر معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے. کرونا جب آیا تھا اور ہمارے پاکستان کے وہ لوگ جن کے بچے یورپ میں پھنسے ہوئے تھے تو بیچارے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمارے بچے ایک دفعہ اپنے ملک آ جائیں. جب کرونا چلا گیا، بچے آ گئے، پھر بھول گئے کون خدا اور کون خدا سے مانگنے والا. ہم تو شروع سے بڑے اچھے آ رہے ہیں. تو یہ انسان کا حال ہوتا ہے، جب پھنس جاتا ہے تو رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، کہتا ہے امام صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، بچہ پھنسا ہوا ہے فرانس میں، اس کو ٹکٹ نہیں مل رہا، کسی طریقے سے آ جائے. جب آ گیا تو کون اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے ہمارا بچہ تو ٹھیک ٹھاک تھا. تو یہ انسان کی اصلیت یہ ہے، یہ انسان کا حال ہے. تو ایک چیخ آئی، اللہ نے ایسے نیست و نابود کر دیا جیسے یہاں کوئی انسان رہتا ہی نہیں تھا. حالانکہ ایک بازار تھے، منڈی تھی، عالمی منڈی تھی، پوری دنیا کاروبار کے لیے آتی تھی. اللہ نے فرمایا کہ الم یغنوا فیہا، یہاں ایک انسان بھی نہیں رہتا تھا. ایسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا اور فرمایا ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے جیسے یہ مدین والے ہلاک ہوئے، سمود والے ہلاک ہوئے، جو بھی ان کے راستے پہ چلے گا اس کا یہی حشر ہوگا.
اس کا یہی انجام ہوگا۔ اور یہ ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ ان کے گناہ، ان کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کے دین کے مقابلے میں آنا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، نبی کی باتوں کو ہلکا سمجھنا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، ان کی زبان سے ایسے ایسے بول ٹی وی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے کہلوائے جاتے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں اپنی صرف خواہش پوری کرنی ہے، یہ صرف مال کمانے کے لیے جی رہے ہیں، یہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے جی رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ایسی باتوں سے اور ایسے ماحول سے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نافرمانی کے جراثیم ہماری زندگی میں بھی آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ